السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے میرے بھائی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اہل حدیث ہے نا یہ ولیوں کو نہیں مانتے۔ میرے بھائی پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ولی کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اہل حدیث بذات خود سب سے بڑا ولی ہے۔ اپنے دور میں ولیوں میں بڑا ولی خود اہل حدیث ہے۔ تو ولی دیکھ لیتے ہیں ولی کتنے قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اور ایمان والے کس کے ولی ہوں گے؟ اللہ کے ولی ہوں گے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اپنے ولیوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اللہ جن کا ولی ہے اور جو اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کا معنی ہے دوستو، اور فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کافر ہیں اسی میں ایڈ کر لیجئے مشرک، جو کافر اور مشرک ہیں والذین کفروا اولیاؤہم، کافروں مشرکوں کے جو ولی ہیں وہ کون ہیں؟ الطاغوت، وہ شیطان ہیں، شیاطین ہیں۔ اور یہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جن کا ولی شیطان ہے اور جو شیطان کے ولی ہیں، شیطان کیا کرتا ہے کہ اپنے دوستوں کو روشنیوں سے نکال کر ظلمات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ البقرہ پارہ نمبر 3۔ تو دو قسم کے ولی ہوئے۔ جس نے کہا کہ اہل حدیث ولیوں کو نہیں مانتا، تو جی ہاں ہم ولیوں کا انکار کرتے ہیں، ہم ولیوں کو اپنا دشمن مانتے ہیں۔ کون سے ولی؟ ہاں، وہ جو اولیاء الشیطان ہیں، وہ جو اولیاء الشیاطین ہیں، جو شیطان کے ولی ہیں، جو شیاطین کے ولی ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ اب ایران والوں کے نزدیک ولی کون ہے؟ خمینی ہے۔ وہ کس کا ولی ہے؟ وہ ابلیس کا ولی ہے، تو ہم نہیں مانتے۔ ایران میں ابو لولو مجوسی کا غالباً مزار بھی ہے، تو یہ ابو لولو مجوسی فیروزی یہ کس کا ولی تھا؟ ابلیس کا ولی تھا۔ ہم نہیں مانتے، بلکہ دونوں پہ ہی لعنت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ کا معاملہ تو جو ہے اللہ کے ولی، وہ تو خود ہم اللہ کے ولی ہیں، تو ہم اللہ کے باقی ولیوں کو بھی مانتے ہیں۔ اب اللہ کے ولیوں کے اندر وہ چاہے صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، جی علی شیر خدا ہوں، حضرت معاویہ ہوں، حضرت عائشہ ہوں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ نیچے آ جائیے، امام اعظم امام ابو حنیفہ ہوں، ان کے ساتھ کے باقی 3 ائمہ کرام ہوں، ان سے نیچے آ کر ائمہ محدثین اللہ کے ولی امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل امام بخاری ہوں، ان سے نیچے آ جائیے دیگر محدثین فقہا کے اندر آ جائیں رحمہم اللہ تعالی۔ فقہا کے اندر آ جائیں تو امام قاضی ابو یوسف ہیں، امام محمد بن حسن الشیبانی ہے، جی امام ظفر ہے رحمہم اللہ تعالی۔ ہم ان اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، اور مانتے ہی نہیں، انہیں اپنا مقتدا مانتے ہیں، انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ تو رہ گیا معاملہ جو دیوبندیوں اور بریلویوں نے ولی بنا رکھے ہیں، وہ تو شیطان کے ولی ہیں، وہ صوفی تصوف کے سلسلوں سے تعلق رکھنے والے، وہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے، وہ من تو شدم تو من شدی من جا شدم تو تن شدی تاکس نہ گوید بعد ادا من دیگرم تو دیگری، جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے صوفی ہیں، وہ تو شیطان کے دوست ہیں، اور ہم انہیں نہیں مانتے۔ ہاں مانتے ہیں تو ردی مانتے ہیں، بیکار مانتے ہیں۔ تو جو صوفیاء گزرے ہیں، تصوف کے سلسلوں سے تعلق رکھنے والے گزرے، وحدت الوجود کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ، ہاں جی ان عقائد کے رکھنے والوں کو جو لوگوں نے ولی بنا رکھا ہے، جن میں سے کئی ایک کے دربار اور مزار موجود ہیں،
تو ہم ان ولیوں کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ تو اللہ کے ولی نہیں تھے۔ یہ صوفی وحدت الوجود کے عقائد رکھنے والے، یہ تو ابلیس کے ولی تھے، شیطان کے ولی تھے، شیاطین کے ولی تھے۔ ان کا ہم انکار کرتے ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے۔ بریلویوں کے نزدیک ولیوں کا ماننا کیا ہے؟ یا اسی میں ان کے بڑے بھائی دیوبندی کو بھی ایڈ کر دیں۔ 1866 یہ دیوبندیت کا جنم دن ہے، یہ جنم کا سال ہے، اور 1920 البریلویہ۔ تو جو بریلویوں کے نزدیک ولیوں کو ماننا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اس کا مزار بنا دیں، آپ اس کا دربار بنا دیں، پکی قبر بنا دیں، اس پہ چادر چڑھا دیں، قبر کا طواف کرنا شروع کر دیں، ہاں جی، قبر کو سجدے کرنا شروع کر دیں، قبر کو بوسے دینا شروع کر دیں، ہاں، مردے کو مردہ 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 مردے کو یہ کہنا شروع کر دیں، بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری۔ ہم نہیں مانتے اس طرح، یہ ولیوں کا ماننا تھوڑا ہے، یہ تو ابلیس اور شیطان کی پوجا ہے۔ بریلویوں کے نزدیک ولیوں کا ماننا یہ ہے، ہاں، بریلویوں کے نزدیک ولیوں کا ماننا یہ ہے کہ بہاولا کا بیڑا دھک، اس مردے نے کیا خاک ہمارا بیڑا دھکنا ہے؟ وہ مردہ کیا ہمارے بیڑے کو دھکا لگائے گا؟ وہ تو ہے ہی مردہ۔ وہ اپنی قبر پر موجود ایک گاڈا، جس میں غالباً آپ کہہ لیں کہ 5 ریڑی مٹی یا ریت آتی ہے، ایک مردہ اپنے پر سے 5 ریڑی مٹی ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ کیا خاک قبر سے نکل کر ہمارا بیڑا پار لگائے گا؟ تو یہ بریلویوں اور دیوبندیوں کا جس طرح ہاں ولیوں کو ماننے کا ڈھنگ یا طریقہ ہے، یہ تو سرے سے فیک ہے۔ لوگ کہیں گے دیوبندی بیچارے کہاں سے آپ گھسا لائے؟ تو سنیے، اس طرح کا ولیوں کو ماننا ہم نہیں مانتے، نہ یہ ولی ہیں نہ یہ ولیوں کا ماننا ہے۔ یہ شیطان کے ایلچی ہیں، شیطان کے نمائندے ہیں، اور یہ شیطان کی پوجا ہے۔ تو جس طرح بریلویوں دیوبندیوں نے ولیوں کو مانا یا جن کو ولی مانا، صوفیاء میں سے وحدت الوجود کے عقائد رکھنے والوں کو وہ ہم نہیں مانتے، اور جس طرح یہ ولیوں کو مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے۔ اب دیکھیے دیوبندیوں کا ولیوں کو ماننا کیسا ہے، اس طرح ہم نہیں مانتے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء کے نام سے، اس کے شروع کے پیج میں غالباً حکایت نمبر 4 ہے۔ کہتے ہیں کہ خواجہ بختیار الدین کاکی کے دربار پر شاہ عبد الرحیم گئے اور قبر پر جا کر مراقبہ کرتے ہیں۔ قبر میں موجود مردہ یہ خبر دیتا ہے کہ شاہ عبد الرحیم تیری بیوی پریگننٹ ہے۔ اچھا، اور مردہ یہ خبر دیتا ہے کہ یہ پریگننسی مذکر کی ہے، یعنی پیٹ میں موجود لڑکا ہے، اور مردہ قبر سے یہ خبر دیتا ہے مراقبے کے تھرو کہ وہ قطب الاقطاب ولیوں کا ولی ہوگا۔ تو ہم پھٹے منہ اس طرح نہیں مانتے ہیں۔ یہاں جناب ڈیجیٹل میڈیکل سائنس، آپ کی الٹرا ساؤنڈ مشین غلطی کر جاتی ہے، یورین ٹیسٹ غلطی کر جاتا ہے کہ پریگننسی ہے یا نہیں، اور وہ نہیں بتا سکتے کہ مذکر ہے کہ مؤنث، میل ہے کہ فیمیل، اور دیگر بہت ساری غلطیاں۔ تو اس مردے بابے نے کیا خاک بتانا ہے؟ اور جس کے پلے سوائے ہڈیوں کی ایک مٹھ کے، مٹھ مطلب ایک لپ، اور جس بابے کی قبر میں اس کی ہڈیوں کی ایک لپ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، وہ بابا یہ خبر دے گا۔ تو جن کو بریلویوں اور دیوبندیوں نے ولی بنا رکھا ہے، صوفیاء اور وحدت الوجود کے عقائد رکھنے والے، انہیں ہم ولی کوئی نہیں مانتے جی۔ اور جس طریقے پر انہوں نے ولیوں کو ماننا، وہ تو شیطان کی پوجا ہے صرف سراسر۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ تو شیاطین سے کنیکٹ ہے، مردے سے تھوڑا ہے۔
مردے سے تھوڑا ہے، یہ مردے سے کنیکٹ نہیں ہو رہا، کنیکشن نہیں ہو رہا، یہ مراقبے کے ذریعے شیطان سے کنیکشن ہو رہا ہے۔ شیطان ابلیس یہ خبریں دے رہا ہے، آگے بابا مزید کئی گھڑنتو ایڈ کر کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے۔ تو ولیوں کو اہل حدیث مانتا ہے، اہل حدیث خود بڑا ولی ہے۔ ولی کا منکر ہے تو دیوبندی اور بریلوی ہے۔ جو اللہ کے ولی اہل حدیث کو کبھی غیر مقلد کہتا ہے، کبھی انگریز کا ایجنٹ اور ملکہ وکٹوریا کی پیداوار کہتا ہے، کبھی وہابی اور گستاخ کہتا ہے، تو ولیوں کو تو وہ نہیں مانتے۔ ہاں معاملہ یہ ہے، چور مچائے شور۔ مجھے ایک بابے نے بتایا تھا، بڑی عمر کا بابا تھا، کہا تھا کہ ہمارے بچپن میں ایک فلم لگی تھی، ایک مووی بنارسی ٹھگ۔ وہ کیا تھا؟ وہ ٹھگ بڑا ہوشیار تھا، بنارسی ٹھگ۔ بابے کے بقول یہ ہوا کہ اس بنارسی ٹھگ نے مسجد سے امام صاحب کا ٹائم پیس چرا لیا، تو اتنا موقع نہیں ملا کہ باہر کو پوری طرح فرار ہو۔ وہ بنارسی ٹھگ اس نے ٹائم پیس اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ اتفاقاً امام صاحب ٹائم پیس اٹھانے آ گئے تو کہا کہ میرا ٹائم پیس غائب ہے، آپ اس کو گھڑی کہہ لیں، الارم والی۔ تو بنارسی ٹھگ نے کہا کہ بس ادھر سے ابھی ایک آدمی آیا تھا تو یوں اس نے اٹھایا اور یوں گیا اور یوں گیا۔ امام کو بتاتے بتاتے دو چار اور بندے بھی کھڑے ہو گئے، تو وہ بنارسی ٹھگ سب کو بریفنگ دینے لگا کہ امام کا ٹائم پیس کیسے چوری ہوا۔ اتفاق دیکھیے کہ اس ٹائم پیس نے الارم بجانا شروع کر دیا، ٹوں 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 ٹوں۔ چور مچائے شور۔ ان دیوبندی بریلویوں کا بھی بنارسی ٹھگ والا معاملہ ہے، چور بریفنگ دے رہا ہے۔ چور جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ جناب کیسے چور آیا اور سامان چوری کر کے لے گیا۔ یہ بنارسی ٹھگوں کا یہی کام ہے میرے بھائی۔ اللہ کے ولیوں کو خود نہیں مانتے اور الزام دھر دیتے ہیں کہ جناب اہل حدیث ولیوں کے منکر ہیں، ہم شیطان کے ولیوں کے منکر ہیں، رحمان کے تو ہم خود انشاءاللہ آلریڈی ولی ہیں، تو ہم کہاں سے اولیاء الرحمان کے منکر ہوں گے؟ ہم اولیاء الرحمان کے منکر نہیں، بلکہ وہ تو ہمارے مقتدا اور پیشوا ہیں، راہبر و رہنما ہیں، ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں۔ اگر ہم منکر ہیں تو اولیاء شیطان کے منکر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان بنارسی ٹھگوں کو ہدایت دے، لیکن یہ ٹھگ اپنی ٹھگیاں کرتے رہیں، یہ ٹھگ اپنی ٹھگیاں کرتے رہیں۔ ہم اللہ کا قرآن پڑھتے رہیں گے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے رہیں گے۔